ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ قربانی کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر امت مسلمہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں یہ خالی آپ پر بوجھ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قربانی کوئی بوجھ ہے جو ہمیں ایک نئی چیز مل گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہودی، نصرانی، مجوسی، ہنود، کوئی بھی اس طرح قربانی نہیں کرتا۔ ہم قربانی کرتے ہیں اور ہمیں قربانی کا اللہ نے آرڈر دیا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہم نے ہر امت کے لیے یہ چیز بنائی ہے منسکا۔ یہ نسک جو ہے، یہ منسک جو ہے، یہ قربانی جو ہے، یہ خالی آپ کا خاصہ نہیں ہے بلکہ ہر امت کو میں نے قربانی عطا فرمائی۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہر امت کو ملا ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں سائت میں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے قربانی کا آغاز کیا ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، اللہ نے قربانی کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا حابیل اور ایک تھا قابیل۔ اب دونوں نے نکاح کرنے پر کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے، اس سے نکاح حابیل کا ہوگا، قابیل نے کہا نہیں میں کروں گا۔ اب آدم علیہ السلام نے کہا قربانی دو۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، حابیل مویشی جانور پالتا تھا۔ اس نے بکرا لا کے رکھا، اس نے گھاس لا کے رکھی۔ اب قربانی تو آدم کے زمانے سے ہے، لیکن اللہ نے اس قربانی کو عمومی بنایا تھا، اس قربانی کو جو ہے وہ عام بنایا تھا، خاص نہیں کیا تھا۔ عام ایسے تھی کہ قربانی کوئی بھی دے سکتا ہے، کوئی بھی چیز دے سکتا ہے، کچھ بھی دے سکتا ہے، نہ مقدار شرط نہ چیز شرط۔ گلاس پانی کا بھی پلا دیا قربانی ہو گئی۔ اگر کسی کو جو ہے جوتے لے دیا قربانی ہو گئی، اب کسی کو کپڑے دیے قربانی ہو گئی۔ یعنی قرب اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ، قرب بانی قرب کا ہے، اصل تو قرب ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ طریقہ کیا تھا کہ جب آپ کوئی بھی چیز قربانی دینا چاہتے تھے وہ رکھ دیتے تھے کھلے میدان میں اور بیٹھ جاتے تھے خاموش ہو کر سائیڈ پہ۔ آسمان سے آگ آتی تھی، بجلی کڑکتی تھی، بجلی آ کے پڑتی تھی اور وہ چیز جل جاتی تھی، قبول ہو جاتی تھی۔ اب بھائی ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب یہ عام تھی قربانی۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہ آ کے اللہ نے قربانی کو خاص کر دیا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب وہاں پہ فدیے کے طور پہ ایک دمبا لا کے اللہ نے ذبح کرایا۔ اب حیرت کی بات یہ ہے، اس میں کئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ مخصوص قربانی ہو گئی۔ اب دمبا یا جانور بکرا یا یہ ہی قربانی کرنے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے خصوصیت مل گئی۔ اب اس کے علاوہ قربانی نہیں ہوگی، پہلی بات۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب وہ ذبح جو تھا، دمبا جو تھا، جو ذبح ہوا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا؟ کہاں سے؟ جنت سے، اوپر سے، نیچے سے۔ آپ جو بکرا لائے ہیں وہ کہاں سے لائے ہیں؟ منڈی سے۔ آپ جو بیل لائے ہیں کہاں سے لائے ہیں؟ منڈی سے۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو آیا تھا وہ زمین کا نہیں تھا،
کسی منڈی کا نہیں تھا، یا دوسرے معنی میں کہیں کسی جانور کا بچہ نہیں تھا۔ اب کیوں اللہ نے ان کے لیے اوپر سے لایا، ادھر سے کیوں نہیں لایا؟ یہاں کا کوئی جانور پیش کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان میں اور ہم میں فرق ہے، نبی میں اور امتی میں فرق ہے۔ ہم سوتے ہیں، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوتا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کہ نبی وہاں سے بنتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب بھی وہاں سے بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اسے کھلاتے بھی وہیں سے ہیں۔ ہمارے نبی روزے پہ روزے رکھتے تھے، 6 دن روزہ رکھتے تھے بغیر پیے کھائے، تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اب اللہ ان کو ظاہری طور پہ ہمارے نبی کھاتے تھے، ہمارے نبی بیمار بھی ہوئے، لیکن اصل نبی کی جو باڈی ہے وہ اللہ خاص بناتا ہے، خاص، وہ مٹی خاص ہوتی ہے اور وہ الگ چیز ہے۔ ہمارے نبی کا جسم جس مٹی سے بنا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہمارے نبی نے فرمایا قبر پہ مٹی ڈالتے ہوئے 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہوئے یہ 3 جملے پڑھو، منہا خلقناکم، یہاں سے پیدا ہوا ہے تو، ومنہا نعیدکم، یہی واپس چلا گیا ہے، ومنہا نخرجکم، پھر یہیں سے باہر نکلے گا۔ یہ سارا نظام ہے، آیا بھی یہیں سے، گیا بھی یہیں پر اور اٹھے گا بھی۔ پتہ چلا، امام رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، بندے کا جسم جس مٹی سے بنتا ہے اسی مٹی میں وہ دفن ہو جاتا ہے، جہاں کی مٹی سے، یعنی دنیا کی مٹی نہ کہیں، جس شہر کی مٹی، جس حصے کی مٹی سے آپ کا جسم بنا ہے، میرا بنا ہے، ہم نے وہی دفن ہونا ہے۔ اس لیے مولانا محمد علی جوہر پیدا برے صغیر میں ہوئے، فوت انگلینڈ میں ہوئے، لیکن دفن بیت المقدس میں ہوئے، چونکہ مٹی وہاں کی تھی، خمیر جہاں کا تھا وہاں لوٹ گیا۔ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی سے بنے اسی مٹی کو روضہ اطہر کی مٹی کہا جاتا ہے۔ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی تو ہوا میں بھی شفا ہے، چونکہ مدینے کی مٹی سے ہمارے آقا کا جسم بنا ہے، ہمارے نبی کا جسم بنا ہے۔ پھر اگلی بات سنیے سنیوں کے لیے، اہل سنت کے لیے، کہ جس مٹی سے محمد الرسول اللہ کا جسم بنا ہے اسی مٹی سے ابو بکر صدیق کا بھی جسم بنا ہے، اسی مٹی سے حضرت عمر فاروق کا جسم بھی بنا ہے، اسی مٹی سے حضرت عیسیٰ کا جسم بھی بنا ہے، چاروں اسی جگہ دفن، 3 ہو چکے ہیں، چوتھے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ روزہ کی مٹی پہ جو روزہ اطہر کا گرد ہے وہ ہمیں شفا لگتا ہے، اور جو بنا ہی اس مٹی سے ہے وہ عمر کی شان والا ہوگا، وہ ابو بکر کے شان والے ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ تو ہیں سرتاج الاولیاء انبیاء۔ اب آپ دیکھیے، نبی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں۔ ہمارے نبی، مشکات کی حدیث، پہلے بخاری کی حدیث بتاتا ہوں، بخاری شریف میں ہمارے نبی سوئے ہوئے تھے، فجر کے ٹائم بلال حبشی آ گئے، یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، ہمارے نبی اٹھے، اللہ اکبر، اٹھتے ساتھ ہی 2 سنت پڑھے، پھر آگے بڑھے، ہمارے نبی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو صحابہ کھڑے ہو گئے پیچھے، بلال حبشی آگے بڑھے سلام کے بعد، یا رسول اللہ کچھ پوچھنے کی جسارت کروں؟ پوچھو۔ یا رسول اللہ کیا وضو کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ اس امت کو وضو ملا ہے اور کسی کو؟ آج یورپ والوں کو جا کے دیکھیں، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ بیماریاں جلد کی، سکن کی، سب سے زیادہ ان پر شیاطین کا تسلط ہے۔ آپ کہتے ہیں جن ادھر آئے ہوئے، نہیں، آپ نے دیکھا ہی نہیں ان کے عورتوں کو جنات
ہماری عورتوں کو گلٹیاں رسولیاں کچھ ہوتی ہیں، وضو کیا نماز پڑھی کم ہو گئی، ان کو تو بریسٹ کینسر بڑھتا جا رہا ہے یورپ امریکہ میں رسولیوں کی وجہ سے۔ کیوں کہ وضو تو چھوڑیں، پانی کا استعمال ہی نہیں کرتے، ٹوائلٹ میں بھی نہیں کرتے۔ پر ٹشو جسم پہ شیطان ہر وقت مسلط رہتا ہے، بدبو ان کے جسم سے آتی ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، آپ ان کے پاس بیٹھے اسمیل آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہمارے نبی نے ہمیں پانی جسم پاک کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا وضو کا حکم منسوخ ہو گیا؟ کہ نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا، آپ بتا دیجئے حکم منسوخ ہوا ہے تو ہم سارے وضو چھوڑ دیا کریں، اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو ہم فجر کی نماز دوبارہ لوٹائیں، دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال نہ وضو کا حکم منسوخ ہوا نہ میں بھولا، بلکہ یاد رکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، میں سوتا ہوں، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، دل جاگتا، غافل نہیں رہتا، کبھی غافل نہیں ہوا اللہ سے۔ تو دل جاگ رہا ہو تو بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور نبیوں کو یہ خاصہ ہے۔ اور پھر نبیوں کی، اور آپ مشکات کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رات میری خواب میں دو فرشتے آئے، ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا، ایک نے کہا یہ کون ہیں، دوسرے نے کہا محمد الرسول اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری ہیں، اب کوئی نہیں اللہ کا محبوب اس کے بعد، یہ آخری اللہ کے اور پہلے محبوب ہیں، حبیب اللہ ہیں۔ فرمایا کہ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک فرشتہ بولا سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں ان کی سو رہی ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں جاگ رہے ہیں، دل ان کا جاگ رہا ہے۔ دونوں فرشتے جب چلے گئے ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ دونوں سچے تھے، ایک نے آنکھوں کو دیکھا، دوسرے نے دل کو دیکھا، آنکھوں والے نے کہا سوئے ہوئے ہیں، دل والے نے کہا جاگ رہے ہیں۔ جن کا نبی جاگ رہا ہو وہ امت کبھی گمراہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی تو آج بھی سوئے ہوئے ہیں لیکن زندہ ہیں قبر میں، اور دل جاگ رہا ہے، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے ہم کلمے میں یہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ کیوں ہیں؟ قیامت تک ہیں، اور وہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے زندہ، جس کا ذکر چلتا ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ نبی، وہاں کی مخلوق تو جانور بھی وہاں سے آیا، یہاں کا نہیں۔ اب الفاظ دیکھیے یا ابتی، اب پہلے کیا کہا؟ پہلے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک یا بنیا، پھر اس کے بعد انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں۔ خواب میں باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور اب آپ دیکھیے بیٹا آگے سے کیا کہہ رہا ہے یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کریں جو آپ کو اس نے حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہا آپ وہ کریں جو خواب میں آپ نے دیکھا ہے، خواب کا نہیں کہا۔ بیٹا تعویلیں کرنے والا نہیں تھا، بیٹا بھی نبی تھا، ماں کی گود میں نبوت مل گئی ہے۔ فرمایا ابا جان پتہ چلا وہی نبی کی بھی، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ فرمایا یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ وہ کریں جو آپ کو اس نے آرڈر دیا ہے۔ یہاں دو باتیں پتہ چلی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو خطاب کیا تو بڑے پیار سے، بچوں کو سمجھانے کے لیے پیار کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، ڈنڈے کا نہیں، ڈانٹ کے نہیں، گالیاں دے کے نہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، اب آپ بتاؤ بیٹا کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں کا باپ جو ہے بیٹے سے ایسے بات کرتا ہے کہ باپ گھر سے باہر ہوتا ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں، اور باپ گھر میں جاتا ہے تو ڈر کے مارے دبک جاتے ہیں،
یہ جلاد باپ جو ہے یہ مر بھی جائے گا تو اس کے پیچھے روئے گا کوئی نہیں. یاد رکھیے گا یہ بات. آپ بچوں کو پیار دیں، ان کے ساتھ پیار سے بات کریں، دوستانہ ماحول رکھیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جب آگے سے یہ کہا میرا بیٹا بتاؤ، تو آگے سے بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جی نہیں کہا، یا ابتی، یا ابتی، اے میرے ابا. دیکھیں نا پیار کا لفظ دیکھیں. بیٹا 6 سال کا کہہ رہا ہے اے میرے ابا، افعل، وہ کریں، ما تؤمر، جو اس نے آپ کو آرڈر دیا ہے. کیوں؟ کہ میں انشاءاللہ الصابرین ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں اخلاق کی ہوتی ہیں، الفاظ کی ہوتی ہیں، یہ زبان بندے کو اوج سریہ تک بھی پہنچا دیتی ہے، ذلیل و پست بھی کر دیتی ہے. تو اب یہاں جو اللہ نے کہا کہ آپ قربانی جو کہہ رہے ہیں، یہ قربانی پہلے بھی تھی لیکن پہلے عمومی تھی، اب خاص ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پہ. اب کیا کرنا ہے؟ دمبا ہی ذبح کرنا ہے، بکرا ہی ذبح کرنا ہے. یہ کس نے کہا کہ دمبا یا بکرا ذبح کرنا ہے، اور کوئی جانور نہیں کر سکتے؟ اب آپ پہلے دیکھیے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، سورہ حج آیت نمبر 28. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا تھا یہ طریقہ، منسکا، یہ قربانی کا انداز مختلف تھا لیکن قربانی سب کی تھی. تم پر آ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ نے تم پر احسان کر کے تمہیں خاص چیزوں کی قربانی دے دی ہے. پھر ان کی پردہ دری ہوتی تھی، آگ نہیں جلاتی تھی، علاقے کو پتہ چلتا تھا کہ یہ قربانی مردود ہو گئی. تمہارا بکرا، تمہاری بیل، تمہارا گائے، تمہاری کوئی بھی چیز ہے، بھیڑ ہے اور دمبا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، تمہاری کوئی قربانی مردود بھی ہو گئی، اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا. اس طرح آج فراڈ چل رہا ہے نا دنیا میں آپ کو بڑے دعوے سے بتا سکتا ہوں، جس طرح دھوکہ آج ہے نا دنیا میں، پتھر اٹھاؤ تو دھوکے باز نیچے سے نکلتا ہے. پتھر اٹھاؤ تو مسجد بھری ہے، مثال دیتا ہوں، آدھے بندے دھوکے باز ہیں، ہر بندے سے فراڈ، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی سے قرضہ لے کے جبے لگا لیا، کسی کی رشوت، کوئی سود میں پڑا ہوا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ آج بہت کم لوگ ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں، موت کے لیے. میں ایک مرتبہ میرا جو ہے نا، جب مجھ پہ اٹیک ہوا تھا، طبیعت بہت خراب رہتی تھی، بی پی شوٹ کر جاتا تھا، ڈاکٹروں کو پتہ نہیں تھا کہ کیا مسئلہ ہو. ایک دن بی پی اتنا شوٹ کیا کہ میں لگا کہ بس ختم ہو رہا ہوں. تو میں ایک دم موبائل، میں نے گھر سے کہا موبائل دو، موبائل میں لاک کھولا جلد مشکل سے، میں نے کہا پین دو، پین، کاغذ دو. میرے پاس سیو ہوتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ، صدقے کا پیسہ، مسجد کا پیسہ، اس وقت کہ یہ لوگوں نے دیا ہوا امانت ہے. مجھے کسی کی پرواہ نہیں. کس کی پرواہ؟ واللہ ممبر پہ بتا رہا ہوں، اللہ کو حاضر جانے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. ایک پرواہ ہے کہ یہ زکوٰۃ، صدقہ موبائل میں لاک ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ اللہ کے ہاں میری پکڑ ہو جائے گی. پیسہ تو میرے پاس محفوظ ہے. میں نے واللہ یوں لکھا ٹیڑھا میڑھا، میں نے کہا یہ پیسے اللہ کے ہیں، یاد رکھنا. اور پھر گولی، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے اس کے بعد پتہ چل گیا میرا بی پی کا مسئلہ ہوتا ہے. پھر بی پی بھی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. لیکن بات بتا رہا ہوں، آج لوگ واللہ بینک پورے لوٹ کے کھا جاتے ہیں، انہیں موت کا یقین ہی نہیں ہے. آپ نے کسی کا پیسہ دینا ہے نا، اور غبن کر لیا ہے، دھوکہ کر لیا، نہیں دے رہے، زمین، پیسہ، کوئی چیز بھی، آپ 100 حج کر لیں، آپ نہیں بخشے جائیں گے. آپ کلمہ جو ہے آپ کو مرتے وقت نصیب نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ کام کیا ہوا. ایک اللہ کا قرضہ ہے، ایک بندوں کا، یہ دونوں معاف نہیں ہوتے. اللہ کا قرضہ نماز ہے، بندوں کا قرضہ یہ پیسہ ہے. اب مجھے بتائیں کون کلیئر ہے؟ آج کوشش ہی نہیں کرتا. اب
یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے پردہ رکھ لیا ہے تمہارا، تمہیں قربانی کرتے ہو جی فلاں صاحب نے 10 لاکھ کا بیل لیا، 40 لاکھ کا لیا، اب اللہ کو پتہ ہے قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے پردہ رکھ لیا۔ یہ ہے خصوصیت اس امت کی۔ منسکا، پھر فرمایا لیذکر اسما، کہ تم نے قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ اسم اللہ، اللہ کا نام جس پر ہو، یعنی پتہ چل گیا کسی ولی کے نام پہ ذبح، کسی نبی کے نام پہ ذبح، سارے بولیں ذبح نہیں کر سکتے، کسی صحابی کے نام پہ ذبح، کسی ولی کے نام پہ ذبح، کس کے نام پہ ذبح ہوگا؟ یہ اللہ نے بتا دیا پہلے اس آیت میں۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں سارا دین ہے قربانی کا۔ آپ دیکھیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، پھر آگے فرمایا کون سا جانور ذبح کرنا ہے؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ نہیں جو 2 نمبری سے کمایا ہے۔ جو حلال کماتا ہے وہ گویا کہ اللہ نے، اور جو حرام کماتا ہے وہ گویا کہ چال بازیوں سے لیا ہے۔ اللہ حرام نہیں دیتا، حرام بندہ کماتا ہے۔ جیسے علی رضی اللہ عنہ کی وہ زرہ چوری کر کے بھاگا، تو آپ نے جو ہے آگے سے جا کے خریدی وہی، اور خرید کر آپ نے سوچا، آپ نے فرمایا میں تجھے ویسے ہی تحفہ دے دیتا، تو نے جلد بازی کر کے حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اب ہم چوریوں سے، رشوت سے، دھوکے سے ہم مالدار نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں 90% زوال میں ہی رہتے ہیں۔ میں نے ان کو بیماریوں میں دیکھا ہے، پریشانیوں میں دیکھا ہے، بہت کم خوشحال دیکھے ہیں، لیکن حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں جلد بازی سے۔ پھر فرمایا علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، من بہیم، بہیمہ وہ جانور جو پالتو ہے، گھر، ہر جانور کی قربانی نہیں ہے، ہر جانور حلال بھی نہیں ہے اور ہر حلال جانور کی قربانی بھی نہیں ہے۔ یعنی اب آپ کہیں جی کہ ہم ہرن کی قربانی کر دیتے ہیں، مارخور کی قربانی کر دیتے ہیں، ہم فلاں جنگلی جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کون سے جانوروں کی ہوگی؟ وہ بھی قرآن بتا رہا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ثمانیۃ ازواج، وہ 8 جانور ہیں جن کے جوڑے ہیں، یعنی 4 جانور ہیں جوڑا بن کے 8 ہو جاتے ہیں۔ اونٹ ہے، اونٹنی ہے، ویڑا ہے، بھینس یا گائے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بکرا ہے یا بکری ہے، بھیڑ ہے یا دمبا ہے، یہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی لگتی ہے، نر اور مادہ ملا کے ثمانیۃ ازواج قرآن کہتا ہے، وہ 8 ہو گئے۔ اب یہ قربانی آپ نے دینی ہے جو پالتو جانور ہے۔ اب 7 حصے کرنے ہیں، جو بڑے جانور ہیں، بیل ہے، اونٹ ہے، اس میں 7 حصے ہو جائیں گے، بکرا ہے، دمبا ہے، اس کا 1 حصہ ہوگا۔ اب قربانی ہوتی کس پر ہے؟ ایک سوال اور پیدا ہوا، قربانی کس پر نصاب پورا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں کہ بتائیے میں صاحب نصاب ہوں، میرے پہ قربانی دینا واجب ہے۔ بھائی آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ آپ حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ نبی علیہ السلام کے عشق میں مبتلا کون کون ہے؟ ہر مسلمان ہے۔ اپنے نبی کو دیکھیے، جس طرح آپ کھاتے ہیں نا، ایسا ہمارے نبی نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا۔ یہ ہے بات یا نہیں؟ جتنے ٹائم آپ دن میں کھانا کھاتے ہیں ہمارے نبی نے کبھی نہیں کھایا۔ جتنا لباس آپ کے ہیں گھروں میں، سب سے غریب آدمی کے پاس بھی 3-4 سوٹ ہیں یا نہیں؟ ہمارے نبی کے پاس بعض اوقات 1 لباس ہوتا تھا، صرف 1۔ وہی نماز کے انتظار میں بیٹھتے تھے، بلال کیا کروں، 1 ہی جوڑا ہے، سوکھنے کے لیے ڈالا ہے، سوکھے گا تو پہن کے نماز کے لیے آؤں گا۔ حدیث اٹھا کر دیکھیے، ہمارے نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہمارے نبی پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، ہمارے نبی کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا،
لیکن وہ نبی جس کے پاس کھانا 3 ماہ نہیں ہوتا تھا، وہ نبی جس کے پاس کپڑے 2 جوڑوں سے زیادہ نہیں تھے، وہ نبی جو غربت کی وجہ سے پتھر بھی باندھ لیتے تھے، وہ نبی جن کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، وہ نبی جو کبھی زندگی میں صاحب نصاب نہیں بنے، ہمارے نبی پوری زندگی میں کبھی صاحب نصاب نہیں بنے، لیکن ہمارے نبی نے، آپ ترمذی شریف اٹھا کر دیکھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے 10 سال ہمارے نبی نے مدینہ میں گزارا، 10 سال ہر سال ہمارے نبی نے قربانی کی، ہمارے نبی نے کی۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے، کبشید، آپ فرماتے ہیں 2 دمبے ذبح کرتے تھے، ہر سال 2 دمبے، ایک دمبا آپ ذبح کراتے ہوئے کہتے تھے یہ میری طرف سے ہے، اور دوسرا کہتے تھے میری امت کی طرف سے ہے۔ آج کوئی امتی بتائے جس نے حضور کے لیے قربانی کی ہو، ساری زندگی میں ایک حصہ ڈالا ہو، ایک بکرا ذبح کیا ہو۔ محبت تو کرتے ہیں لیکن محبت عملی طور پہ نہیں ہے۔ نبی ہمارے لیے قربانی کر کے ہر سال گئے کہ میری امت کے غربا، میری امت کے وہ طبقہ جو نہیں قربانی کر سکتا، میں محمد اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اور آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، آپ ہر سال 2 دمبے قربان کرتے تھے، فرماتے تھے ایک علی کی طرف سے ہے، دوسرا محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ آج کوئی ہے علی المرتضیٰ، ابو بکر، عمر، عثمان سے محبت کرنے والا جس نے کبھی ایک دمبا ذبح کیا ہو کہ یہ ابو بکر صدیق کے ثواب کے لیے ہے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، یہ شیر خدا علی المرتضیٰ کے لیے ہے کوئی مسلم؟ ہم تو اپنے لیے پوچھتے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا رکھا ہوا ہے، گاڑی باہر کھڑی کی، گاڑی سے اترتا ہے، گھر اپنا ہے، کرائے پر بھی ہے تو 40,000 کرایہ دے رہا ہے، یہ نہیں کہ 5,000 والے گھر میں رہنا بھی 40,000 والے گھر میں ہے، اور پھر سوٹ بھی پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ بوسکی کا، اور آگے پوچھتا ہے حضرت بتائیں کیا مجھ پہ قربانی دینا واجب ہے؟ اور بھائی تم پوچھ کیوں رہے ہو ہم سے؟ دل سے پوچھو نا۔ جس نبی کے گھر میں غربت کا یہ عالم تھا وہ ہر سال قربانی دے رہے ہیں، اور تم 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہو، 6 مہینے 2 ٹائم کھانا کھاؤ، 1 ٹائم کا جمع کرو، قربانی دو، ادھار لے لو، ادھار لے کے قربانی دیں۔ میں آج آپ کو خاص بتا رہا ہوں، نہیں پیسے آپ بیٹی کی شادی کے لیے ادھار لیتے ہیں نا، وہ فضولیات ہے، وہ شریعت کا حصہ ہے، بتائیں جائز دینا۔ آپ جو اتنا ولیمہ لمبا چوڑا کرتے ہیں شادی حال میں، کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ آپ جو اتنی گاڑی، لازمی گاڑی ایسی لینی ہے، گھر ایسا لینا ہے، موبائل یہ رکھنا ہے، آپ لینا 5,000 والا موبائل، اس سے گزارا کریں نا، نہیں 40,000 کا موبائل لینا ہے۔ آج مجھے بتائیں اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں 40,000 سے کم کسی کے پاس موبائل ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے، ہے نا یہ بات؟ نہیں، قربانی کے وقت پوچھیں گے، نہیں بتائیں حضرت قربانی کی کوئی راستہ ہے فرار ہونے کا؟ بھاگنے کا راستہ پوچھتے ہیں لوگ۔ بھائی چھوڑیں بھاگنے کو، آپ دیکھیں ہمارے آقا نے ہر سال قربانی دی، غربت میں دی، ادھار لے کے دی، آپ بھی ادھار لے لیں ادھار۔ اب نصاب کیا ہے؟ اب نصاب بتا دوں آپ کو۔ اچھا، یہ جو 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی ہے، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ 20 دینار اور 200 درہم اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، اور اسی پہ نصاب قربانی کا بنتا ہے۔ اس کو دینار سونے کے اور دراہم چاندی کے ہوتے ہیں، جب ان کا وزن کیا تو یہ وزن نکلا، تو اب اس کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہی بنتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے 1.25 لاکھ روپیہ کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ بھی دے گا، قربانی بھی کرے گا، اتنا مالیت ہے اگر تو۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ قربانی دیں یا نہ دیں، میں نے آپ کو کھول کے بتا دیا ہے ساری بات۔ اب آپ قربانی میں حصے شامل کریں، وہ بھی آپ کو بتا دیا، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک خاص عمل آپ کو قربانی کے دن کا میں دیتا ہوں۔
پچھلے سال بھی میں نے الحمدللہ بہت سے احباب کو دیا، بڑا فائدہ ہوا، اور اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کے دشمنوں کو پورا سال آپ سے دور رکھے گا، آپ کے دشمنوں کو حاسدین کو پست رکھے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن و انس، جنات اور انسان جو آپ کے دشمن ہیں، چاہے جادو کے ذریعے، جنات کے ذریعے ہیں، وہ بھی آپ سے دور رہیں گے۔ آپ اس عمل کو عید الاضحیٰ کے دن بطور خاص اختیار کریں۔ بہت چھوٹا عمل ہے، مختصر عمل ہے، لیکن فیوزات اس کے بہت زیادہ ہیں کہ یہ عمل کرنے والا پورا سال حفاظت میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جو سورت نازل فرمائی ہے، سورہ کوثر، یہ بڑی جامع سورت ہے۔ اس کے اندر ہمیں اللہ رب العزت نے دین سکھایا ہے۔ ہم لوگ نماز سے پہلے قربانی کیوں نہیں کرتے، نماز کے بعد کیوں کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ آگے، یا رسول اللہ ہم تو قربانی کر کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ لحم ہے، وہ گوشت ہے، کھلا دو، اللہ کی طرف سے گوشت بن گیا ہے۔ قربانی تو اب ہوگی جو نماز کے بعد ذبح کیا جائے گا۔ اب نماز کے بعد ذبح کرنے کا حکم کہاں پر ہے؟ آپ کوثر سورہ پڑھیں، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کی، وانحر پھر قربانی کرو۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے قربانی کرنے کا حکم قرآن میں آ گیا۔ یہ چھوٹی صورت۔ اچھا، آپ فصل، آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد آپ عید پڑھنے کے بعد گھر گئے، اب آپ نے نماز کس کے لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے۔ ونحر بھی دیکھیں، ونحر اور فصل اس دو کے درمیان میں لفظ ہے ربی کا، یعنی یہ دونوں کام کس کے لیے ہونے ہیں؟ اچھا، اب خالی عید الاضحیٰ کے دن نہیں، بلکہ امام کثیر فرماتے ہیں، اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، کہ یہ پورا سال نماز کس کے لیے ہوگی؟ قربانی، صدقہ، خیرات کس کے لیے ہوگا؟ اب عبادت کی تین قسمیں ہیں، زبانی عبادت، پریکٹیکلی عبادت، اور جو ہے یہ عملی ہوگی پریکٹیکلی، اور زبانی عبادت قولی ہو جاتی ہے، اور آپ اس کے بعد ایک قربانی یعنی مالی عبادت ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں، فعلی عبادت، قولی عبادت اور مالی عبادت۔ اس آیت میں تینوں چیزیں آ گئیں۔ فصلی، جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ اٹھ بیٹھ بھی رہے ہیں، ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں، دو عبادت کی قسمیں اس کے اندر آ گئی نا، فصل کے اندر، نماز کے اندر۔ اور پھر ونحر، قربانی میں مالی عبادت آ گئی۔ گویا کہ پورا دین اس آیت کے اندر ہے، پورا دین سمجھ آ گیا اس آیت کے اندر۔ اللہ نے فرمایا فصلی، پہلے نماز پڑھو اللہ کی، اس کے بعد قربانی کرو، قربانی کرو۔ اچھا، اب قربانی آپ نے کی، اس کے بعد فرمایا ان شانیک هو الابتر، جب بھی قربانی دو گے اللہ تمہارے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دے گا۔ یہ اعزاز ہے سمت کا۔ آپ نے قربانی کا گوشت لینا ہے، قربانی کا گوشت لے کر جو ہے اس کے 3 حصے تو آپ کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے 3 حصے کتنے کرتے ہیں، لیکن آپ میری طرف سے اس عمل کا حصہ چاہے 3 بوٹیاں ہی رکھ لیں، چاہے اپنی قربانی ہے یا باہر سے گوشت آیا ہے، آپ اس میں سے 3 بوٹیاں سائڈ پہ نکال لیں، تینوں بوٹیوں پہ یہ آیت پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اب آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر، 7 بار پڑھنا ہے یہ پہلی آیت کو، پہلے پہ پھونک دینا ہے، پہلی بوٹی پہ یا پہلے حصے پہ۔ دوسری پڑھنی ہے فصل لربک وانحر، وہ دوسری پہ پھونک دینی ہے 11 بار۔ تیسری پہ آپ نے 11 بار ان شانیک هو الابتر، وہ آپ نے تیسری پہ 11 مرتبہ پھونک دینا ہے۔ اب آپ نے یہ 2 بوٹیاں تو کسی کو بھی دے دیں، کہیں بھی بھیج دیں، خود کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسری بوٹی جس پہ ان شانیک هو الابتر آپ نے پڑھا، وہ آپ نے جو ہے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے پرندوں کو، جانوروں کو کھلا دیں، اور پھر دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے آپ کو دشمنوں کے، حاسدین کے، آپ کے مخالفین کے، من الجنت والناس، چاہے وہ جن ہیں، چاہے جادوگر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی نقصان دینے والا ہے،
آپ کو اللہ اس کے شر سے پورا سال بچائے گا۔ جب پریشانی آئے سورہ کوثر 11 بار پڑھ کے دعا کریں، پورا سال جب بھی آئے آپ کو انشاءاللہ اللہ کی مدد میسر آئے گی، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔